الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگی ہوں جس کا نام ہے سب سے اچھی رات۔ آج رات آسمانوں میں خوب چہل پہل تھی اور ماحول بھی کچھ مختلف تھا، کیونکہ یہ جگہ معمول سے زیادہ روشن اور مصروف نظر آ رہی تھی۔ سب فرشتے کہیں جانے کے لیے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ وہ خصوصی تحائف سے بھری ٹوکریاں لے کر جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ننھے فرشتے نے پوچھا۔ آج لیلۃ القدر ہے اور ہم سب زمین پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ملک نے وضاحت کی۔ لیکن میں تو آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ کیا آپ آج رات مجھے نماز کی پوزیشنز سکھا سکتے ہیں؟ ننھے فرشتے نے اداسی سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، ملک نے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ زمین پر چلو۔ زمین پر آج رات بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر آسانی سے سیکھ سکتے ہو۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، ننھے فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب جلدی سے سوار ہو جائیں، یہ آخری کال ہے، آسمانوں کے کیپٹن نے بلند آواز میں کہا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ! جیسے ہی فرشتے زمین پر اترے تو سب نے مل کر کہا، کیونکہ وہ سب ہر طرف سے آنے والی خوبصورت تلاوت قرآن اور تسبیح کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ایک گھر جس کی چھت لال رنگ کی تھی، ننھے فرشتے نے اس گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ احمد دیکھا جو ابھی اپنی نماز شروع کرنے ہی والا تھا۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اس نے اپنے ہاتھ کانوں تک بلند کیے اور اونچی آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ ننھے فرشتے نے دیکھا کہ احمد بالکل سیدھا کھڑا تھا اور اس کے بازو سائیڈ پر تھے۔ وہ حالت قیام میں تھا۔ قیام کی حالت میں اس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی عربی میں تلاوت کی۔ ننھے فرشتے کو قرآن کی تلاوت اچھی آواز میں سننا بہت پسند تھا۔ ملک اور ننھے فرشتے نے ایک بڑے سے درخت کے نیچے موجود گھر میں سے روشنی نکلتی دیکھی تو اس طرف متوجہ ہوئے۔ کیا آپ کے خیال میں کوئی اندر نماز پڑھ رہا ہے؟ ننھے فرشتے نے پوچھا۔ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں، ملک نے کہا۔ ایک چھوٹی بچی نرجس نماز پڑھ رہی تھی، وہ رکوع کے لیے جھک رہی تھی۔ یہ نماز کی دوسری پوزیشن ہے، ملک نے سرگوشی کی۔ بہت اچھے، ننھے فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ حالت سجدہ میں تھے۔ یہ میری نماز میں سب سے پسندیدہ پوزیشن ہے، ننھے فرشتے نے کہا۔ میری بھی، ملک نے بھی کہا۔ حالت سجدہ میں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب محسوس کرتا ہوں۔ یہاں ہم نے ان نمازیوں کو بہت سارے گفٹس دینے ہیں، تو چلو بانٹنا شروع کریں۔ ملک اور ننھا فرشتہ ایک بوڑھے شخص کے گھر پہنچے۔ وہ حالت قیام میں قنوت میں ہاتھ بلند کیے دعا مانگ رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ شخص ہاتھ بلند کیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے، ننھے فرشتے نے کہا۔ چلو ایک تحفہ اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، ملک نے کہا، اور ساتھ ہی دونوں نے مل کر ایک تحفہ اس بوڑھے شخص کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
ہم نے بس ایک اور جگہ پر تحائف پہنچانے ہیں، ملک نے کہا۔ اس کے بعد ہم جا سکتے ہیں، اور رات کا باقی حصہ پتہ ہے ہم کہاں گزاریں گے؟ آچھو! بوڑھے شخص نے چھینک ماری۔ الحمدللہ، بوڑھے شخص نے کہا۔ یرحمک اللہ، ملک اور ننھے فرشتے نے مل کر کہا۔ دونوں فرشتے نہر کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کی فیملی نے ابھی نماز ختم ہی کی تھی۔ حالت نماز میں اس طرح بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں، اور یہ نماز کی آخری پوزیشن ہے، ملک نے کہا۔ واو! آج رات میں نے نماز کی ساری پوزیشن سیکھ لیں، ننھے فرشتے نے خوشی سے کہا۔ اب مجھے ان سب کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ چلو میں آپ کو یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں، ملک نے کہا۔ نماز حالت قیام میں تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے، پھر رکوع اور پھر دوبارہ چھوٹا سا قیام، سجدہ، جلوس، سجدہ، پھر دوبارہ حالت قیام۔ لیکن اس دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے قنوت، یعنی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، پھر دوبارہ سجدہ، جلوس، سجدہ، آخر میں سلام پڑھنے تک ہم حالت جلوس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آپ کو نماز کی پوزیشنز یاد ہو گئی ہوں گی۔ جی، ننھے فرشتے نے کہا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ننھے فرشتے نے پوچھا۔ ملک نے ننھے فرشتے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آؤ، اور چلو ہم دونوں مل کر رستے میں تکبیر کہتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں نے مل کر کہا۔ ننھے فرشتے، آپ اپنی آنکھیں بند کرو، اور جب تک میں 3 تک نہ گن لوں آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ 1 2 3۔ ماشاء اللہ، ننھا فرشتہ ہانپنے لگا۔ میں جانتا ہوں ہم کہاں ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، ننھے فرشتے نے امام کو سلام کیا۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، ملک نے بھی کہا۔ ملک اور ننھے فرشتے نے رات کا باقی حصہ حرم امام حسین علیہ السلام میں گزارا۔ انہوں نے وہاں موجود سب لوگوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کر مناجات کی۔ ننھے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خصوصی نماز ادا کی کہ اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی پوزیشن سیکھنے کا موقع دیا۔